بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ امتیاز بھی اس سورت کو حاصل ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہی سورہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی بعد آیتیں نازل ہوئیں، لیکن وہ پہلی سورت، وہ سورت جو مکمل طور سے پہلی بار نازل ہوئی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کریم کی ایک طرح سے تمہید بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جن میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی باری تعالیٰ کی تعریف ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے، انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور بیچ کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ تو حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، جن میں سے آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری پھر تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندے کے درمیان اور یہ آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ ایاک نعبد کے معنی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین، جس کے معنی ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
تو دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، لیکن ساتھ ہی باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو حق تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، یعنی صراط مستقیم مانگ رہا ہے تو اس کو صراط مستقیم عطا ہوگی۔ یہ تفصیل صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو نماز کے اندر اس کی ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا، تھوڑی دیر ٹھہرے، اور تصور اگر یہ کیا جائے کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جب الرحمن الرحیم کہے تو تھوڑی دیر ٹھہرے، یعنی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے اور تصور کرے کہ میرے پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب مالک یوم الدین کہے تو پھر ٹھہر جائے ایک لمحے کے لیے اور یہ تصور کرے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی، تو ہر آیت پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی یہ بات کوئی اچھی نہیں لگتی کہ ہر فقرے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرما رہے ہوں اور آپ بخٹوٹ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان الفاظ کا یا اس جواب کا